أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون کر رہے ہیں اور 5-7 منٹ کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے. ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ ہاں میں 5 منٹ تمیری باتیں کر رہا ہوں اپنے ساتھیوں کو خاص طور پہ گزارش کرتے ہوئے کہ دیکھیے یہاں پہ گفتگو کا مقصد جو ہے نا وہ افہام و تفہیم ہے، ایک دوسرے کو سمجھانا اور سمجھنا، سچی بات کو قبول کرنا چاہیے، دلیل کو قبول کرنا چاہیے، باطل پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. تو تمام ساتھی پرسکون ہو کر خاموشی کے ساتھ گفتگو سنیں. ممکن ہے کوئی ایسی بات طرفین کی طرف سے بولیں گے تو صرف دو بندے، ایک بندہ ادھر سے ایک بندہ ادھر سے، بس 2 بندے بولیں گے، درمیان میں اور کوئی نہیں بولے گا. اگر کسی ساتھی کو کوئی بات بری لگتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بات غلط کر رہا ہے یا طریقہ غلط ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ صبر کرے، برداشت کرے. ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے اور آپ نے بھی برداشت کرنا ہے. خاموشی کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھنا ہے اور بالکل 3 گھنٹے تک خاموش رہنا ہے. آخر تک جب یہ مجلس ختم ہو جائے تو پرامن طریقے سے بالکل خاموشی کے ساتھ نکل جانا ہے. یہ نہیں کہ بھئی نعرے لگا رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسائل میں، نظریات میں، اعتقاد میں اختلاف ہو سکتا ہے. اخلاقیات پر تو کفار کا بھی اتفاق ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات جو ہے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اخلاقیات ہونی چاہیے، انسان کو بااخلاق ہونا چاہیے. یہ مختصر سی چند باتیں تھیں اور میں اپنے ساتھیوں کو الحمدللہ بہت اچھے سے 10:15 ہے نا 25 پہ مجھے روک دینا، آواز دے دینا، ٹھیک ہے؟ ایسے بس ٹھیک ہے، 1 منٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد صاحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. یہ سورہ طٰہٰ کی آیات 66 تا 69 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہ بات بیان فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس گئے اور ان کے سامنے آیات اور نشانیاں پیش کی، وہ معجزے دیکھ کر سمجھا کہ جادو ہے. تو اس نے جادوگروں کو بلایا اور جب جادوگر سامنے آ گئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے چیلنج کیا کہ پہلے آپ یا ہم. تو انہوں نے کہا چلیں پہلے آپ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے آپ. اللہ کے رسول موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب انہوں نے رسیاں پھینکی، اس کے بعد کیا ہوا یہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہوں نے پہلے پھینکا
فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، ان کے ہاتھ میں جو رسیاں تھیں اور جو لاٹھیاں تھیں ان کو انہوں نے پھینکا جب، تو ایسا یخیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہوا. کیوں محسوس ہوا؟ ایسا خیال گزرا، ایسا محسوس ہوا. کیوں؟ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ ریزن کیا ہے؟ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہوا انہا تسعی، گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں. جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہوا گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بات کو دیکھا تو اپنے دل کے اندر خوف محسوس کیا. موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا. اگرچہ اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، پہلی بار جب انہوں نے بطور معجزہ کہ اللہ نے انہیں فرمایا تھا کہ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا، ان کا لاٹھی، اللہ نے کہا پھینکیے، جب پھینکا سانپ بنا، تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام ڈرے تھے. انبیاء کرام علیہ السلام بشر ہوتے، انسان ہوتے ہیں، اور اگرچہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو عصمت عطا ہوتی ہے، لیکن بشری معاملات، بشری تقاضے بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ پھینکا تو وہ ڈرے، ان کے جادو کی وجہ سے وہ دوڑ رہی تھی. انہا تسعی، گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، کہ وہ دوڑ رہی ہیں. در حقیقت وہ دوڑ نہیں رہی تھی، بلکہ جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا خیال گزرا، یخیلو کے لفظ ہیں کہ خیال گزرا، ایسا ان کے خیال میں ایسا محسوس ہوا کہ وہ لاٹھیاں اور وہ سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان بے جان لاٹھیوں کو اور رسیوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام پریشان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوئے، گھبرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا سکتا ہے، باقی انبیاء کو بھی کہا جا سکتا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. رسول اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، ڈر گئے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، موسیٰ علیہ السلام جب ڈرے، انہوں نے خوف محسوس کیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تخف، مت ڈریے، ڈرے مت. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اور اللہ نے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا، تلقف ما صنعوا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے آپ اسے پھینک دیں، آپ اسے ڈال دیں، یہ سب کچھ کو نگل جائے گا جو انہوں نے بنا کر لائے اپنی طرف سے. انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جادوگر کی چال ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جہاں کہیں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس آیہ مبارکہ سے اللہ رب العالمین نے، قرآن مجید نے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی، ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو ہے اور جادو کا اثر بھی ہے. جادو ہے اور جادو کا اثر بھی ہے. اس میں میری دلیل یہ ہے کہ ان کے جادو کی وجہ سے وہ دوڑتی بھی من سحرہم کے لفظ ہیں، ان کے جادو کی وجہ سے، جادوگروں کے جادو کی وجہ سے وہ دوڑتی محسوس ہوئی تھی. در حقیقت وہ دوڑ نہیں رہی تھی، ان کے جادو کی وجہ سے ایسا محسوس ہوا. تو اس آیہ مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جادو کا وجود ہے، جادو ہو سکتا ہے اور جادو ہے. یہ بات کہنا کہ جادو نہیں ہے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت میں، کہ جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا جادو انداز نہیں ہو سکتا، یا اثر نہیں کر سکتا، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ میں بھی جادو سے متعلق ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلِكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 102. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی ما تتلو الشیاطین، جو شیاطین پڑھا کرتے تھے. کچھ ورڈز تھے، کچھ الفاظ تھے، تتلو پڑھا کرتے تھے، وہ کچھ الفاظ تھے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے. یعلمون الناس السحر،
وہ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ جادو سکھایا کرتے تھے. وہ تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں یا ان کے ملک میں کچھ لوگ تھے شیطان، جو شیطان کے الفاظ کی پیروی کرتے، شیطان جو پڑھا کرتے تھے. اس کو بند کیجیے گا پلیز، میں بھول گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا. کیا کفر کیا شیاطین نے؟ کہ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اور آگے اللہ نے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو فرشتوں پر ملک بابل میں، یہ شہر بابل میں، ہاروت و ماروت پر. وما یعلمان من احد، یہ دونوں جو ہیں کسی کو نہیں سکھایا کرتے تھے یہ بات، حتی یقولا، یہاں تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم آزمائش ہیں تم کفر میں مبتلا نہ ہو. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ یہ ان سے، ان دونوں فرشتوں سے وہ چیزیں سیکھا کرتے تھے کہ جن کے ذریعے سے وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس جادو کے ذریعے سے مگر اللہ کے اذن سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، لوگ ان سے وہ چیز سیکھا کرتے تھے کہ جو انہیں فائدہ نہ پہنچاتی، نقصان پہنچاتی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ ان لوگوں نے یقیناً اس بات کو جان لیا کہ جس چیز کو انہوں نے خریدا، اپنایا، انہوں نے آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، یقیناً بہت ہی بری چیز ہے کہ جو انہوں نے خریدی، کاش کہ یہ جانتے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دو فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے زمین پر بھیجا اور ان پر جو چیز نازل کی وہ کیا تھی؟ جادو تھا. لوگ ان سے جادو سیکھا کرتے تھے اور وہ کچھ الفاظ تھے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اس چیز کی پیروی کی جسے شیاطین پڑھتے تھے. اور وہ کہ جو ہاروت و ماروت پر نازل ہوا تھا ان کے بھی پیچھے پڑ گئے. وہ کچھ الفاظ تھے، کچھ چیزیں تھیں جنہیں انہوں نے سیکھ لیا تھا اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اللہ نے فرمایا کہ اسی جادو کے ذریعے سے یہ کیا کرتے تھے؟ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر صرف اتنا جتنا اللہ چاہتا، اللہ کے اذن سے ہوتا، کیونکہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ کے اذن سے ہوتی ہیں، خواہ وہ شر ہوں خواہ وہ خیر ہوں. اگر اللہ رب العالمین کا اذن شامل نہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی یہ بات بیان کی کہ وہ ایسی چیزیں سیکھا کرتے تھے کہ یہ گھڑی ایک جیسے کر لو نا بھائی، یہ تو غلط بات ہے نا، ملا لو گھڑیوں کو. اصل میں دونوں ساتھیوں کو ایک ساتھ بٹھا دو، ایک ساتھ بٹھا دو نا بھائی. کیا مسئلہ ہے؟ اس گھڑی کو ادھر رکھ دو، ادھر چھوڑ دو، ادھر ہی رکھ دو، وقت جانے کی شروع کر دیں. یا ایک ہی گھڑی رکھ لو یار، دو آدمی ایک ساتھ بیٹھ جاؤ، گھڑی رکھ لو. آپ کسی اور کو بٹھا لو، آپ کو اٹھنا ہوگا نا، کام کرنا ہوگا. ان کو سیف الرحمان کو بٹھا لو. یہ کبھی بندی نہیں بٹھا پا رہے، پہلی بار ہے. ٹائم ہو جائے تو بتا دیا کرو. جلدی کیا کرو، اتنی دیر نہیں ہو تو. آج ٹائم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا موسى اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. سورہ طٰہٰ کی آیت میرے بھائی نے پڑھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کا مسئلہ فرعون کے سامنے رکھا ہے تو اس نے دلیل مانگی ہے. اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا ہے, اس سے اژدہا بنا ہے. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ مان لیتے, موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم بھی ایسا جادو کر کے لائیں گے. اس کے بعد وقت طے ہوا, تمام لوگ جمع ہوئے, ساحروں کو جمع کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اول پھینکیں گے یا ہم پھینکیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال بل القوا, بلکہ آپ ہی پھینکیے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی عصا کو پھینکا ہے, اپنی لاٹھیوں کو پھینکا ہے, يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى, تو خیال میں موسیٰ علیہ السلام کے آیا, یخیلو خیال میں ڈالا گیا, الیہ اس کے طرف, موسیٰ علیہ السلام کے طرف, من سحرہم ان کے سحر کی وجہ سے, انہا تسعی کہ یہ دوڑ رہی ہے. کأنہا تسعی نہیں ہے جس طرح بھائی نے ترجمہ کیا گویا کہ نہیں, بلکہ انہا تسعی یہ دوڑ رہی ہے. اب یہاں ہمیں دیکھنے ہیں کہ جادو کا اثر ثابت ہوا, جادو ہے, جادو کے کیا اقسام ہے, جادو کا معنی کیا ہے, جس کے لیے قرآن لفظ سحر کو استعمال کرتا ہے, اور اس کا کتنا اثر قرآن سے ثابت ہوتا ہے, یا ما فوق الاسباب ہے یا ما تحت الاسباب ہے. اس لیے کہ اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہو تو وہ دور کر لے. ہم نے مطلقاً جادو کا انکار نہیں کیا ہے کہ جادو نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. ہم کہتے ہیں جادو کے اندر ما فوق الاسباب اثر نہیں ہے. جادو نام ہے جھوٹ کا, فریب کا, دھوکے کا, شعبدہ بازی کا. ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے یہ, اس سے ما فوق الاسباب کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ یہ چیزیں ہم اللہ کی کتاب سے, اللہ کی توفیق سے ہم اس کو ثابت کریں گے. لفظ سحر, اس کا معنی سب سے پہلے اگر ہم لغت کے اندر دیکھیں کہ سحر ہے کیا چیز. سحر کے معنی میں علماء لغت نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز ما یخفا سببہ, جس کا سبب جو ہے وہ چھپا ہو, پوشیدہ ہو. اور سحر کے معنی لکھتے ہوئے لغت کے اندر کہ سحر کیا چیز ہے, اس کو خدعن کہا ہے. یہ خدعن ہے, یعنی خدعن. پھر اس کو جب ہم لغت کے اندر دیکھتے ہیں تو خدع کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو پوشیدہ رکھی جائے اور ظاہر کچھ کیا جائے. جس طرح منافقین کے لیے یہ لفظ جو ہے قرآن نے استعمال کیا ہے, یخادعون اللہ, کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل کے اندر ان کا کفر چھپا ہوا ہے. تو ساحر جو ہے وہ بھی جب کرتب دکھاتا ہے تو وہ کوئی چیزیں پہلے سے چھپا کر لاتا ہے, بنا کر لاتا ہے, اس کو تیار کر کے لاتا ہے اور ظاہر کچھ دکھاتا ہے, اور پھر ہاتھ کی صفائی کے ساتھ وہ چھپی ہوئی چیز کو باہر لے آتا ہے اور باہر چیز کو اندر لے جاتا ہے, اور اس طرح لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیتا ہے. یہاں لفظ آپ دیکھیں یخیل الیہ من سحرہم, دو الفاظ ہیں, دونوں پہ غور کیجئے.
ایک ہے یخیل، خا یا لام. خیال کہتے ہیں خالا یخالو خالن. خیال کہتے ہیں یعنی حقیقت کے خلاف وہ چیز جو حقیقت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خیال. عربی کے اندر جب آپ لغت دیکھتے ہیں تو الخیال اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک کاشتکار ذمہ دار اپنے کھیت کے اندر 2 لکڑیاں کھڑی کرتا ہے اور اس کو انسانوں کی قمیض پہنا دیتا ہے. پرندے آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کھڑا ہے تو وہ قریب نہیں آتے ہیں، اور اس طرح پرندوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں خیال، جو حقیقت نہیں ہوتی ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی لاٹھیاں اور رسیاں دیکھی کہ وہ دوڑ رہی تو یہ کوئی حقیقت نہیں تھی، بلکہ یہ موسیٰ کے خیال میں یہ بات آئی ہے. اور یہ کیوں آئی ہے؟ قرآن مجید خود اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کیا چیز تھا. انما صنعوا، یقیناً انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہوئی تھی. تلقف ما یافکون، یہ افک تھا. افکن، یہ افک تھا. افک کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ قرآن مجید کے اندر جب سحر کا مسئلہ دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید نے اس مسئلے کو بالکل آسان کر دیا ہے. اور میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ علماء کرام جو بڑے بڑی کتابوں کو دیکھا کرتے ہیں انہیں یہ مسئلہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے، جبکہ قرآن اس کے بارے میں جو الفاظ لاتا ہے، افکن یہ جھوٹی نمائش ہوا کرتی ہے، صنعوا یہ ان کی بناوٹ ہوا کرتی ہے، قید الساحر یہ ساحر کی ہاتھ کی صفائی اور اس کی کاریگری اور اس کا کرتب ہوتا ہے، اس کا فریب اور اس کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ اس کی چالاکی ہوتی ہے. قرآن مجید اس چیز کو بالکل جو ہے وہ واضح کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بھائی نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، کہ موسیٰ اپنے دل کے اندر ڈل گیا. اور اس کے بعد قرآن سے وہ آیتیں اس نے نقل کی ہے سورۃ طٰہٰ کی کہ دیکھے جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ، اور اس کے بعد حکم کیا کہ اس کو آپ پھینکیے. موسیٰ نے جب پھینک دیا، حیۃ تسعیٰ، تو ایک سانپ تھا زندہ جو دوڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ڈر گئے. اور سورۃ النمل کے اندر پھر اس کی تفصیل آتی ہے کہ اس طرح سے ڈر گئے ولم یعقب، کہ وہ پیچھے لوٹ کر بھی اس نے نہیں دیکھا. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا خذھا، اسے پکڑیے، ولا تخف، اور اس سے نہ ڈریے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے دوبارہ اس کی اپنی صورت میں لے آئیں گے. تو آپ دیکھیے سحر کے اندر اور موعظے کے اندر کیا فرق ہے. سحر ایک ساحر کا اپنا کرتب ہے، وہ ہاتھ کی صفائی دکھا رہا ہے، اور تمام علماء اس پر متفق ہے کہ سحر سے ماہیت تبدیل نہیں ہوتی. سحر کیا چیز ہے، سحر کے معنی کیا ہے، آپ لغت کے اندر اس کو دیکھیے. سحر کے معنی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اصل میں آپ حضرات نے یہ بات دیکھی کہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بھائی صاحب نے بھی وہی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. وہی کہ دیکھیے وَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خیال میں ان کے سحر کی وجہ سے وہ لاٹھیاں اور وہ رسیاں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کو دیکھ کر ڈرے، مِنْ سِحْرِهِمْ، ان کے سحر کی وجہ سے. بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے مطلقاً جادو کا انکار نہیں کیا. اب اس بات کو سمجھیے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بھی جادو کو مانتے ہیں، سحر کو مانتے ہیں، سحر کا وجود ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ سحر کا وجود نہیں ہے. مطلقاً انکار نہیں کیا کا کیا مطلب ہوا کہ مانتے تو ہم بھی ہیں، علی الاطلاق نہ صحیح، بالتخصیص صحیح یا بالقید صحیح، لیکن مانتے ہیں. مطلقاً انکار کا یہی مطلب ہوتا ہے. اگر مطلقاً کا معنی ساتھی کو معلوم ہو
اور مانا جان کر کے یہ لفظ استعمال کیا تو اس بات کو خوب سمجھیں گے کہ جادو کو یہ بھی مانتے ہیں. ان کو منکرین جادو نہیں کہا جا سکتا, منکرین جادو نہیں کہا جا سکتا, منکرین سحر نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ جادو کو یہ بھی مانتے ہیں, یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جادو ہے. کہتے ہیں پانی پلائیے گا, ہم نے مطلقاً جادو کا انکار نہیں کیا. مطلق انکار جب نہ کرے کسی چیز کا تو کیا ہوتا ہے؟ اس بات, اقرار. کسی چیز کا انکار نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اقرار, اس بات. بھائی نے اقرار کیا, اس بات کیا, انکار نہیں کیا تو اس بات کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. اب بھائی صاحب کم از کم کوئی ایسی بات تو پیش نہیں کر سکتے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ جی یہ جادو پر ایمان لاتے ہیں. اگر یہ ہمیں کہیں گے تو خود ابھی مان چکے ہیں اس بات کو کہ انکار نہیں کیا, تو مطلب واضح کہ اقرار کیا. دوسری بات, انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا, اس میں ما فوق الاسباب اثر نہیں. ما فوق الاسباب کی وضاحت کیجئے کہ اس کے آپ کے نزدیک اس سے کیا مراد ہے. کہتے ہیں اور ما تحت الاسباب, ما فوق الاسباب, اس سے آپ کی کیا مراد ہے. دیکھیے کہتے ہیں کہ علماء نے یہ بات بیان کی کہ سبب ظاہر نہیں ہوتا اور ماہیت تبدیل نہیں ہوتی. ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے, ہم بھی یہ نہیں کہتے. میں نے پہلے ہی گویا اسی لیے کہا تھا. آپ نے خیال کی نا کہ حقیقت کے خلاف جو خیال کے معنی بھائی نے بتائے اپنی تقریر کے دوران, اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, آپ نے یہ معنی بتایا کہ حقیقت کے خلاف جو چیز ہو حقیقت نہ ہو. جو چیز حقیقت کے خلاف ہوگی, حقیقت نہ ہوگی, اس کے لیے گویا کا لفظ اردو میں استعمال کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ گویا کہتے ہی اس کو ہے. مثلا میں کہوں گویا کہ میں اڑ رہا ہوں, حقیقت میں اڑ نہیں رہا تھا, ایسی ہوا چل رہی تھی, ایسی ہوا چل رہی تھی, گویا کہ میں اڑ رہا ہوں, مطلب حقیقت میں اڑ نہیں رہا تھا. اور خیال کے معنی بھی بھائی نے یہی بتائے. اب کہتے ہیں کہ انہا ہے کہ انہا نہیں ہے, انہا نہ صحیح یخیلوں کی وجہ سے یہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ اس تفصیل خیال کی, وہ تفصیل جو آپ نے بیان فرمائی وہ ہے. پھر میرے بھائی نے جب آیت کا ترجمہ کیا تو یہ بھی فرمایا کہ ان کے خیال میں یہ ڈالا گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان کے سحر کی وجہ سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں, ان کے سحر کی وجہ سے. اب وجہ بتا دی نا کہ وجہ کیا تھی؟ سحر تھا. دیکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ اپنی رسیاں اور لاٹھیاں لے کر آئے تھے, تو اس وقت وہ رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھیں, دوڑ نہیں رہی تھیں, ان کے ہاتھ میں تھی, لیکن ان کے سحر کی وجہ سے وہ دوڑتی ہوئی معلوم ہوئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال میں ڈالا گیا, ان کو گویا یہ خیال گزرا کہ جناب یہ دوڑ رہی ہیں, وہ حقیقت میں دوڑ نہیں رہی تھی. میرے خیال سے تو اس پہلی تقریر سے ہی بھائی کے مسئلہ حل ہو گیا. جب انکار بھی نہیں ہے, اقرار ہے, انکار نہیں ہے تو پھر اقرار لازم ہے, اقرار ہے بھائی کا تو پھر اقرار ہے, تو پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا. بحث تو مک گئی ہے یہیں پر, بات تو یہیں پر ختم ہو چکی ہے کہ ہم نے جو آیات پڑھی آپ نے بھی وہی آیات پڑھی, ہم نے جو ترجمہ کیا قدر مشترک آپ نے بھی تقریباً ویسا ہی ترجمہ کیا. جادو تو ثابت ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جادو ہے, مطلق انکار نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈرے کیوں تھے؟ جادو کی وجہ سے. جب رسیاں دوڑ رہی تھی جادو کی وجہ سے. میں نے اس کے علاوہ دوسری آیت بھی تلاوت کی تھی سورہ بقرہ کی, اس میں لفظ ہے کہ ما تتلو الشیاطین, جادو جن کو وہ کچھ پڑھا کرتے تھے, شیاطین پڑھا کرتے تھے. اور شیطان یعنی کفر ہے, جادو ہے ضرور لیکن کفر ہے, وہ پڑھا کرتے تھے, کچھ ورڈز تھے, الفاظ تھے, الفاظ تھے. کہتے ہیں نا اسباب مخفی ہو, ان کے اسباب مخفی ہو, یہ معنی آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کچھ الفاظ تھے. قرآن کہتا ہے کہ وہ الفاظ پڑھا کرتے تھے شیطان, جادو الفاظ ہوا کرتے تھے. اور آج کل بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں ان سے بچایا ہوا ہے, لیکن جو تھوڑی بہت سنی گنی لگی ہوئی ہے کہ وہ کچھ الفاظ ہی ہوتے ہیں کہ جن کو وہ ریپیٹ کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے بھی وہی چیز بیان فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی چیز سے ڈرے تھے. پھر میرے بھائی نے یہ بھی بتایا کہ معجزہ دیکھ کر بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈرے تھے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسباب, اس سے مراد صنعو کا مطلب, صنعو ایک بات بھائی نے پیش کی تھی, اس کا بھی میں آپ کو مطلب بتا دوں. یہ سورہ ہود کی آیت ہے اور آیت نمبر ہے 11-12. اس آیت کے اندر بھی صنعو کا لفظ استعمال ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ صنعو کس چیز کے لیے استعمال ہوا. میں 12 نمبر آیات سے تلاوت کرتا ہوں, دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام یقولون افتراہ, یہ کہتے ہیں یہ گڑھ کر لائیں. کیا کہتے ہیں؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار قریش کہتے ہیں کہ یہ قرآن اپنی طرف سے گڑھ کر لائیں. ام یقولون افتراہ قل فاتو، پھر آگے اللہ رب العالمین نے ان کی ایک بات کا جواب دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ کے لائیں تو تم بھی ایسی صورتیں گھڑ کے لے آؤ اس طرح کی. پھر آگے اللہ 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ. پھر آگے رب العالمین نے ان کا ایک اور اعتراض نقل کیا کہ اولئک الذین لیس لهم فی الاخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیھا. حالانکہ پیچھے ساری باتیں میں پڑھ بھی لیتا ہوں مکمل آیات کہ ہم یقولون افتراہ، یہ کہتے ہیں کہ گھڑ کر لائیں. قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کہ پھر تم بھی 10 صورتیں ایسی گھڑ کر لے آؤ اگر تم سچے ہو تو، اللہ کے سوا جس کو چاہو بلاؤ. فإن لم يستجیبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ. اگر یہ جواب نہ دے سکے، اس چیلنج کا قبول نہ کر سکے، سمجھ لاؤ کہ اللہ کے علم سے ہے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو کیا تم مسلم ہو؟ پھر آگے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینۃ نوفی الیہم اعمالہم، کہ ہم ان کے پورے اعمال ان کو بدلہ عطا کریں گے اور اس میں ان کے ساتھ کسی قسم کا یعنی ان کے اعمال میں نقص نہیں ہوگا، کمی نہیں کی جائے گی. اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وحبط ما صنعوا فیھا، اس دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سارا برباد ہو گیا. اب پیچھے قول ہے، ہم یقولون افتراہ، کہتے ہیں قول ہے. قول پر بھی صنعوا کا لفظ صادق آتا ہے کہ نہیں؟ آیت نمبر نوٹ کیجئے گا، سورہ ہود اور آیت نمبر 12 سے لے کر 16 تک پڑھیں تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. ان کی باتوں کے لیے صنع کا لفظ استعمال ہوا. صنع کا لفظ جو ہے وہ اقوال پر بھی صادر ہوتا ہے. اس کی دوسری مثال سورت نمبر 29 عنکبوت کی 45ویں آیت ہے. اس آیت کے اندر بھی رب کریم نے ایسی بات بیان فرمائی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صنع کا اطلاق جو ہے وہ قول پر بھی ہو سکتا ہے. 45 نمبر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحشاء سے، بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. ولا ذکر اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ ذکر اللہ اکبر، یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. نماز کے اندر اقوال بھی ہوتے ہیں اور اذکار بھی ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے نماز کا اور ذکر کے بعد ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. صنع کا لفظ استعمال ہوا. تو یہاں بھی اس آیت سے ثابت ہوا کہ اقوال کے لیے بھی صنع کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اگر جادوگر جو ہے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے صنع کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. صنع کے لفظ سے یہ نہیں پتا چلتا کہ جی اردو والی صنعتی لازم نہیں آتی کہ اس کا مطلب کاریگری ہی ہو، شوبدہ ہی ہو. اب دیکھیے شوبدہ ایسی چیز ہے کہ بچے بچے ڈر جائیں تو ڈر جائیں، باقی کوئی بڑا آدمی جو سمجھدار ہو وہ تو شوبدہ گر کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا. اگر توجہ دے بھی، کبھی کھڑا ہو بھی جائے تو وہ شوبدہ بازوں سے ڈرتا نہیں ہے. یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے. یہ ہے نا، ایک تھپڑ سے بندہ مر جاتا تھا، ایسی کوئی معمولی چیز نہیں تھی. اور پھر میں آپ کے سامنے آیات رکھوں گا کہ سحر کوئی ایسی معمولی چیز تھی؟ اگر شوبدہ ہی تھا، کوئی کاریگری بنا کر لائے تھے، چھپا کر بنا کر لائے تھے، تو اللہ کہتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. ویسے اللہ نے فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. بھائی نے معجزے کا اور سحر کا فرق بھی بتایا. ہم اس فرق کو الحمدللہ مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے معجزے جیسا ہوتا ہے. ہم نے پہلے ہی کہا، جیسے آپ نے کہا کہ حقیقت کے خلاف ماہیت تبدیل نہیں ہوتی، ہم بھی کہتے ہیں ماہیت تبدیل نہیں ہوتی. لیکن جادو کی وجہ سے خیال پر اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کروں گا کہ دیکھیے بھائی نے کہا تھا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، تو کوئی چیز تو تھی اس لیے تو وہ ڈر گئے تھے. اور پھر اس کے لیے سورہ طٰہٰ سے انہوں نے آیت پیش کی معجزے والی. تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے. تو ایک تو کہتے ہیں کہ ہم معجزے اور سحر کے اندر فرق کرتے ہیں، دوسرا دلیل میں جب سحر کو پیش کرتے ہیں تو پھر
اس کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو دونوں جگہ ایک ہی جیسے وہ ڈرا تھا. میرے بھائی دونوں جگہ ایک جیسے نہیں ڈرا تھا، اس میں فرق ہے، آپ اس فرق کو سمجھیے. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے وہ رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی ہے، سورہ یونس دیکھیے، تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ما جئتم بہ السحر، یہ تم جو کر کے لائے ہو یہ تو سحر ہے، جادو ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے. ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، ان قریب اللہ تمہارے اس ساری چیزوں کو نابود کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا، اور اللہ مفسدین کے کاموں کو نہیں بناتا ہے. وہ اب تمہیں پتہ لگ جائے گا. موسیٰ علیہ السلام اگر سحر سے ڈرتے تو موسیٰ علیہ السلام یہ کیوں کہتے ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، یہ جو تم نے کیا ہے یہ تو جادو ہے، سحر ہے، دھوکہ ہے، شعبدہ بازی ہے، اللہ اس کو برباد کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام پیچھے نہیں بھاگے، موسیٰ علیہ السلام دوڑے نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں جہاں معجزے کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ جب وہ رآہا، جب اس عصا سے جو سانپ بنا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، تہتزو، کہ وہ دوڑ رہا تھا، ہل رہا تھا، کأنہا جانن، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، ولا مدبرن، اور وہ پیٹھ موڑ کے پیچھے بھاگا، ولم یعقب، اور اس نے پھر پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا بھی نہیں. یا موسیٰ، ہم نے کہا اے موسیٰ، لا تخف، آپ مت ڈریے، انی لا یخاف لدی المرسلون، یقیناً ہمارے پاس جو ہے، ہمارے یہاں رسول جو ہے وہ ڈرا نہیں کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں قرآن مجید چونکہ وہ عصا سے بنے ہوئے سانپ سے ڈرے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا سورہ طٰہٰ کے اندر، ولا تخف، آپ مت ڈریے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو دوبارہ اپنی شکل میں لے آئیں گے، یعنی سانپ سے دوبارہ اس کو ہم لاٹھی بنا دیں گے. لیکن قرآن مجید ان کی لاٹھیوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ حقیقت میں سانپ بن گئی تھی، یا موسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ ان سانپوں سے ڈر گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام جس چیز سے ڈرے تھے، آپ سنیے قرآن مجید اس چیز کو ذکر کرتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، آپ مت ڈریے، انک انت الاعلی، یقیناً اعلیٰ آپ ہی رہیں گے. دیکھیں جس چیز سے وہ ڈرے تھے کہ مقابلہ ہو رہا ہے، ایک طرف موسیٰ اور ہارون دو اشخاص کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف پورے تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سینکڑوں جادوگر جمع ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بادشاہ بھی ہے اور ان کے ساتھ وزراء بھی ہے، ان کے ساتھ سارے وسائل بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام اس بات سے ڈرے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ معجزے اور سحر کے اندر فرق نہ کر سکے. تو اللہ رب العزت نے جس چیز کا انہیں اندیشہ تھا، تو اللہ رب العزت نے دیکھے وہاں جس چیز سے ڈرے تھے، اللہ نے کیا فرمایا، لا تخف، آپ مت ڈریے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم دوبارہ اس کو لاٹھی بنا دیں گے، آپ پکڑیے اس کو، خذھا، اس کو پکڑیے. لیکن یہاں جس چیز سے وہ ڈرے تھے اس کا اللہ نے ذکر کیا، ولا تخف، آپ مت ڈریے، انک انت الاعلی، غالب آپ ہی رہیں گے. تو قرآن ایک چیز کو بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان لاٹھیوں واٹیوں سے نہیں ڈرے تھے. ان کے بارے میں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا، ما جئتم بہ السحر، یہ جو تم نے کیا یہ تو سارا سحر ہے، دھوکہ ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت اس کے اندر نہیں ہے. اب رہا یہ بات کہ صنعو کے معنی جو ہے وہ صنعتکاری اردو والی نہیں ہے. میرے بھائی آپ جو ہے قرآن کی آیتیں جو آپ نے پیش کی ہے، ان آیتوں کے اندر بھی آپ دیکھیے، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، وَحَبِطَ، یہ حبیطہ جو آتا ہے یہ کس چیز کے لیے آتا ہے؟ کیا چیز ہے جو برباد ہو جاتی ہے؟ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اور برباد ہو گیا وہ جو انہوں نے بنایا ہے، وَبَاطِلٌ، اور بیکار ہو گیا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال. تو یہاں اعمال کی ذکر ہو رہا ہے. ان اعمال کے اندر ان کے اقوال بھی ہے، ان کے اعمال بھی ہے، ان کے کرتوت بھی ہے، ان کے ساری چیزیں ہیں. لیکن صنعو کا لفظ جو ہے وہ جنتر منتر کے لیے، وہ پھونکنے کے لیے، وہ ہمیں دکھا دیا جائے قرآن سے،
وہ ہمیں دکھا دیا جائے قرآن سے کہ سنعو جنتر منتر کے لیے آیا ہے، سنعو جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، پھر ہم ان کی بات مان لیں گے۔ سنعو جو ہے وہ کسی چیز کو بنانا، وہ کسی چیز کو بنانے کو کہتے ہیں، چاہے وہ الفاظ کے ذریعے بنائی جائے، چاہے وہ اعمال کے ذریعے بنائی جائے، وہ سارے اس کے اندر مشتمل ہے، آتے ہیں اس کے اندر۔ لیکن یہاں جو انہوں نے دلیل سورہ ہود سے دی ہے تو یہاں اعمال ہی مراد ہے، اور وہاں جہاں سحر کا ذکر ہو رہا ہے تو میں تھوڑی سی وضاحت اس کی اور کر لوں کہ آپ ان الفاظ کو دیکھیے کہ جب مقابلہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، پھر فرعون جو ہے وہ پلٹا ہے تاکہ وہ مقابلے کے لیے لوگوں کو جمع کرے، تو اللہ کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، پھر اس نے جمع کیا اپنی تدبیروں کو، قید کو جمع کیا، یہ نہیں کہ منتروں کو جمع کیا۔ آپ بالکل اسی چیز کو آپ دیکھیے قید کو، جب ان ساحروں نے سحر دکھایا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے نبی سے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا۔ اب آپ دیکھیں یہ جنتر منتر ہوتے تو اللہ رب العزت یہ کیوں فرماتا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے اسے آپ ڈالیے، تلقف ما صنعوا، وہ نگل لے گی، وہ منتروں کو نگلے گی۔ آپ ذرا غور کریں، کیا وہ منتر کو نگلے گی؟ تلقف ما صنعوا، قرآن کے سیاق اور سباق پر غور کیجئے، تلقف ما صنعوا، وہ نگل لے گی اس چیز کو جو انہوں نے بنائی ہے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے انما صنعوا کید الساحر، انما صنعوا کید الساحر، انہوں نے جو بنایا ہے یہ تدبیر ہے ایک کی، یہ کرتب ہے ایک ساحر کی، وہی چیزیں جس کا قرآن ذکر کرتا ہے فجمع کیدہ، اس نے وہ تدبیریں جمع کی مقابلے کے لیے، اور انہی تدبیروں کا جب انہوں نے اظہار کیا ہے مقابلے کے لیے، وہ لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھی، منتر نہیں پھینکے تھے۔ قرآن کہتا ہے کیا ہے؟ لاٹھیاں اور رسیاں انہوں نے پھینکی تھی۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی ہے اور وہ رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آئی کہ یہ دوڑ رہی ہے، تو اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ آپ بھی اب اپنی عصا کو پھینکیے، اور جب آپ کی عصا زمین پہ آئے گی تلقف ما صنعوا، تو انہوں نے جو کچھ بنایا ہے اسے وہ نگل لے گی۔ اب آئیے میں دوسرے طرف جاتا ہوں، پھر بھائی نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 کو جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر 102 کے اندر بیان فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہاں بھی دیکھیے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ آیا ہے، تو تتلو سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جادو جو ہے یہ جنتر منتر ہے اور یہ دو فرشتوں کے اوپر نازل ہوا ہے۔ دیکھیں بھائی نے یہ بات تو بڑی ایزی اور بڑی آسان طریقے سے بیان کر دی کہ الحمدللہ کہ یہ بھی جادو کو مانتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، اس پہ ہماری کتابیں الحمدللہ، ہم جادو کو بالکل اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طرح اس دنیا کے اندر آج تعویذ اور گنڈوں کا کاروبار ہو رہا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ تعویذ ہو رہا ہے، لیکن تعویذ میں ہم اثر نہیں مانتے کہ اس سے کچھ ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر درگاہ بنے ہوئے ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ یہ شرک موجود ہے یہاں، لیکن وہ درگاہ والا کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح جادو دنیا کے اندر ہے، لوگ کرتے ہیں اور اس کا وجود نہیں ہے۔ میرے بھائی نے کہا وجود اس چیز کی ہوتی ہے جو جگہ گیر ہے، جو موجود ہو، جو حاضر ہو، اس کی وجود اس کا نہیں ہے۔ یہ ایک فعل ہے ساحر کا، یہ ایک فعل ہے ساحر کا۔ ساحر کے فعل اور سحر کے وجود کے اندر فرق کیجئے۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید کی اس آیت کو جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس آیت کے اندر آپ دیکھیے اس سے پہلے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، آیت نمبر 101 کے اندر جب اللہ کا رسول آیا ان کے پاس مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّن، ذرا ریلیکس ہو کے بول دیں، ٹائم ہو گیا، شام نہ وہ کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اللہ نبی بعد. دیکھیے کہ میں کیا کہوں، پتہ نہیں، معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی سوچ سمجھ کر بول رہے ہیں یا بلا سوچے سمجھے. دیکھیے جس چیز کا انکار کرنا چاہتے ہوتے ہیں اسی چیز کا اقرار کر بیٹھتے ہیں. جس چیز کا انکار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اسی چیز کا اقرار کر بیٹھتے ہیں. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. انہوں نے تقریر شروع کرتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈر گئے تھے. پھر پوچھتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام اگر ڈرتے، کیا کہتے ہیں؟ اگر جادو کو دیکھ کر اگر ڈرتے. آپ نے سنا بھی اور اس گفتگو کے اندر یہ بات ریکارڈ بھی ہے، مطلب انکار بھی اور اقرار بھی. اگر ڈرتے، پھر خود ہی آیت پڑھتے ہیں کہ بھائی نے میرے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی نے کہا موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے. ہاں میں نے کہا تھا، یقیناً کہا تھا، اور میں اب بھی کہوں گا، اور دعا کیجئے کہ مرتے دم تک کہتا رہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جب فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. اور اس کا ترجمہ اب کہ میں اپنی طرف سے نہیں کرتا کیونکہ میرے ترجمے کو شاید یہ سمجھیں کہ یہ قرآنی نہیں ہے. یہ دیکھیے گا ان کی ایک کتاب ہے جادو کی شرعی حیثیت قرآن کی روشنی میں عقیدہ سحر کا علمی جائزہ، تحقیق و تالیف تجلی خان. خط و کتابت وغیرہ کے لیے پوسٹ بکس نمبر وغیرہ بھی دیے ہوئے. آگے ابو عبید اللہ بھائی کا شاید مقدمہ بھی ہے، اور شاید یہ ابو عبید اللہ یہی ہو یا کوئی اور ابو عبید اللہ ہو. تو اب یہ ترجمہ کیا ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی؟ کہتے ہیں کہ بس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال میں دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں. بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. اگر ڈرتے کا کیا مطلب؟ بس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، ڈر محسوس کیا، اپنے دل میں خوف محسوس کیا. خوف کیا ہوتا ہے بھائی؟ ڈر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر ڈرتے مولانا کیا مطلب؟ مجھے یہ تو اندازہ ہے کہ آپ صحیح حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن اس محفل میں آنے کے بعد کم از کم میں یہ تاثر لے کر نہ جاؤں کہ آپ بڑے دڑلے سے بے باک ہو کر قرآن کا بھی انکار کر جاتے ہیں. مولانا اس کو میری بات نہ کہیے گا حضرت صاحب، میری بات مت کہیے گا اس کو کہ بھائی کہتے ہیں. بھائی نہیں کہتے، بھائی کا رب کہتا ہے فَأَوْجَسَ مُوسَىٰ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، کہ موسیٰ علیہ السلام کو فی نفسہ خیفۃ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں ڈر محسوس ہوا. اب میں نے یہ صحیح کہا تھا کہ غلط؟ کہ میں نے یہ کہا تھا اور میں یہ کہوں گا. دعا کیجئے کہ قیامت تک یہ کہتا رہوں، مرتے دم تک یہ کہتا رہوں، مرتے دم تک یہ کہتا رہوں. کیوں نہ کہوں کہ رب کریم نے قرآن میں سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 اور آیت نمبر 67 کے اندر یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. جو بات ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اللہ کی بات آ جانے کے بعد اگر مگر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، نہیں. الحمدللہ رب کی بات آئے یا رب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، آمنا و صدقنا سمعنا واتانا کہنے والے لوگ سنا اور اطاعت کی، ایمان لائے اور تصدیق کی. مولانا اگر مگر چھوڑ کر بات کیجئے. حدیث کے معاملے میں تو آپ اگر مگر کرتے ہیں، اب قرآن کے مقابلے میں بھی اپنے اگر مگر کو ترجیح دینے لگے. اگر مگر نہیں چلے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. میں دوبارہ معذرت کے ساتھ کہوں گا، بھائی صاحب جس چیز کا انکار کرنا چاہتے ہیں اسی کا مسلسل اقرار کرتے ہیں. دیکھیے میں نے صنعو کے لیے 2 مثالیں دی. سورہ ہود کی 12 تو 16 پڑھ کے سنائی، جو کہ 11 نمبر سورت ہے. 29 عنکبوت کی 45 نمبر کی آیت سنائی، جن سے ثابت کیا کہ اقوال پر بھی صنعو کا تعلق ہوتا ہے، اطلاق ہوتا ہے. اب میں نے 2 آیت پیش کی تو بھائی صاحب کہتے ہیں کہ صنعو برباد ہو گیا، اکارت ہو گیا. پھر کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا تھے، وہ کیا جنتر منتر تھے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جنتر منتر ہی تھے، میں بھی پاسبل کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں اللہ نہیں بتایا، ہم بھی نہیں کہتے، لیکن تھے کچھ ورڈز. اب کیا تھے؟ کہتے ہیں کیا صنعو جنتر منتر کے لیے ہے، وہ الفاظ میں ہو یا بغیر الفاظ کے. صنعو کے اندر اقوال بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، اعمال بھی ہیں اور اقوال بھی ہیں. جب مولانا اقوال بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، تو میری بات غلط ثابت ہوئی ہے صحیح؟ آپ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ ذرا میری طرف دیکھیے گا تو صحیح. وقت زیادہ بھائی، اب اپنی بات. ہاں آپ ذرا میری طرف دیکھیے گا، میں دیکھوں تو کس چیز کا انکار کر رہے ہیں. جو چیز جس چیز کو آپ کہتے ہیں بھائی نے کہا، خود آپ بھی کہہ بیٹھتے ہیں میں نے کہا تھا.
اور مجھے بڑی پسند آئی آپ کی بات کہ قرآن کی 2 آیات، سورہ ہود کی آیت 12 تا 16 اور سورہ عنکبوت کی 45 کی روشنی میں آپ نے یہ تسلیم کیا کہ صنعو کس چیز کو، صنعو کے اقوال پر بھی ہوتا ہے، صنعو کا اطلاق اقوال پر بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی اپنے لفظ الفاظ منہ سے کہے اس کے لیے بھی صنعو کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ساحر کے لیے جو صنعو کا لفظ استعمال ہوا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی اور کاریگری تھی۔ مولانا یہی میں نے کہا تھا نا کہ کاریگری سے لازم نہیں آتا کہ اردو والی صنعتی ہو، اقوال بھی ہو سکتے ہیں، اور اقوال میں نے اس لیے کہا تھا ہو سکتے ہیں کہ اللہ قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 102 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ہاں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، الفاظ تھے۔ کہتے ہیں ہم نے پہلی بار جادو کو نہیں مانا، ایک منٹ کچھ باتیں رہ گئی، کہتے ہیں ہم نے پہلی بار جادو کو نہیں مانا، ہم تو پہلے بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تعویذ کو بھی مانتے ہیں لیکن اس میں اثر نہیں ہے۔ ذرا بول کے دکھائیے کہ جادو میں بھی اثر نہیں ہے، سحر میں بھی اثر نہیں ہے، ذرا بولیے حضرت صاحب، تعویذ میں اثر ہے یا نہیں؟ یہ بات ہمارے موضوع سے خارج، لیکن آپ نے کہا تعویذ میں اثر نہیں ہے، ذرا بول کے دکھائیے کہ جادو میں بھی اثر نہیں ہے۔ تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے کہا جادو میں بھی اثر نہیں ہے، اللہ کہتا ہے من سحرہم، موسیٰ کو یہ خیال کہاں سے گزرا؟ جادو سے، ان کے جادو سے، من سحرہم۔ ارے اگر جادو میں اثر نہیں ہے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے قرآن کا انکار مت کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے من سحرہم، ان کے سحر کی وجہ سے وہ بھاگتا ہوا محسوس ہوا، ان کے جادو کی وجہ سے وہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جناب سحر میں اثر نہیں ہے، ہم اللہ کی مانے یا اللہ کے قرآن کی مانے یا ان مولوی صاحب کی مانے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کی وجہ سے وہ دوڑ رہی تھی۔ اللہ نے ریزن بتلا دیا، اللہ نے وجہ بتلا دی۔ حضرت اب آپ کے کہنے سے اللہ کی بتلائی ہوئی وجہ غلط ہو سکتی نہیں، اللہ نے جو وجہ بتائی۔ پھر کہتے ہیں کہ گویا یعنی ماتحت الاسباب جادو کا اقرار کیا۔ مجھے بتائیے آپ نے جو ماتحت الاسباب جادو کو مانا، اس کا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا دلیل ہے؟ پہلی تقریر میں آپ نے یہ بات کہی تھی اور آپ نے کہا قرآن سے جنتر منتر دکھا دیں۔ میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ قرآن میں جنتر منتر ہے، اس بات کو غور کیجئے گا۔ میں نے کہا جادوگر سنا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس علم سے بچایا، سنا ہے کہ کوئی جنتر منتر شنتر شفت کرنتر اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، واللہ علم، اللہ تعالیٰ میں اس سے بچائے رکھے۔ ہم تو صرف بھائی اس وجہ سے مانتے ہیں کہ قرآن میں آ گیا، اللہ کی قسم قرآن میں نہ ہوتا۔ دل کیا چاہتا ہے ہمارا؟ دل چاہتا ہے ہم بھی نہ مانے، دل چاہتا ہے۔ لیکن ایک بات بتائیے، ایمان والے کا دل کس چیز کا پابند ہونا چاہیے؟ رب کے قرآن کا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اپنے رب کی فرمان جو نازل شدہ ہے اس کا۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے علم کے آ جانے کے بعد اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا۔ خواہشات کو رب نہیں بنانا، رب قرآن میں کہتا ہے من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے دوڑا۔ کہتے تعویذ میں اثر نہیں ہے، ذرا بولیے کہ جادو میں اثر نہیں ہے۔ اگر جادو میں اثر نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام ڈرے کس چیز سے؟ کس چیز سے ڈرے تھے؟ پھر خود بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرے۔ اگر ڈرتے کا پھر کیا مطلب؟ اگر ڈرتے کا کیا مطلب؟ اور کہا کہ آ جانے سے اگر گویا کأنہا جانن، معجزے میں کأنہا کا لفظ آیا، کیا حقیقت میں وہ نہیں تھا؟ ہم کہتے ہیں بھائی، کہتے ہیں کہ جی معجزہ، پہلے کہتے ہیں کہ معجزے اور سحر میں فرق ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ معجزے والی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے میں نے صرف جو مثال میں نے دی تھی وہ کام آپ نے بھی کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی ڈرے تھے کہ جب انہوں نے سانپ کو اپنی لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی ڈرے تھے۔ آپ نے خود یہ بات کی، مولانا اگر یہی بات میں نے کہی تو میرے کہنے کی وجہ سے معجزے اور جادو ایک ہو گئے، تو پھر آپ نے بھی کہی ہے، پھر آپ کے کہنے کی وجہ سے معجزے اور جادو میں فرق نہ رہا، آپ کے نزدیک بھی فرق نہیں رہا، آپ کے نزدیک بھی معجزہ اور جادو ایک ہی چیز بن گیا۔ جو کام میں نے کیا وہ آپ نے بھی کیا۔ یاد رکھیے معجزہ حقیقت ہوتا ہے جبکہ جادو حقیقت نہیں ہوتا ہے، یہ میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں۔ میرے بھائی قرآن کی آیات کا، روشن آیات کا انکار نہ کیجیے۔ میں نے کہا میں ان کا ترجمہ پڑھ کے سناؤں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی، بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا مت ڈر۔ اگر ڈرتے کا کیا مطلب؟ اگر موسیٰ ڈرے ہی نہیں تھے تو اللہ کو بھی غلطی لگ گئی تھی کہ نعوذ باللہ، لا تخف کیوں کہا؟ نعوذ باللہ، اب اللہ کی غلطیاں پکڑو گے؟ مولوی صاحب قرآن کی غلطیاں پکڑو گے؟ اگر مگر چونکہ چنا کے کر کے آپ نے کیوں نہ کہتے ان کو تعلیم ہی یہ ملتی ہے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام ڈرے تھے؟ یہ ہیڈنگ دیکھیے ان کی کتاب میں، صفحہ نمبر 28۔ بس بس بس
ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی عز وجل یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. یہ سورہ بقرہ کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے، دو آیات کے حصے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. آپ نے گفتگو سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہمارے بھائی صاحب جو ہے اب زبان اس کی کچھ تھوڑی تبدیل ہو گئی ہے، ترشی کی طرف چلی گئی ہے، تلخی کی طرف چلی گئی ہے. الزامات شروع ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں ان کی وہ نصیحت یاد ہے کہ اخلاق کے دائرے سے ہم باہر نہیں نکلیں گے اور بھائیوں کی طرح بیٹھ کے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور انشاءاللہ نہ ہمیں کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی کسی آیت کا انکار کرتے ہیں، اور نہ کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے کسی صحیح حدیث کا انکار کرتے ہیں. ہم قرآن اور سنت کے ماننے والے لوگ ہیں. آپ دیکھیے بھائی صاحب نے جو آیت پیش کی اور بار بار اس کے اوپر اصرار کرتا ہے کہ ہم نے تو قرآن پیش کیا ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. تو بھائی صاحب میں نے بھی دلیل میں کچھ پیش کیا تھا، آپ اس پہ بھی تو غور کرتے کہ موسیٰ کیوں ڈرے تھے، اور موسیٰ جب موزہ دکھا رہے تھے اس وقت سانپ سے ڈرے تھے، وہ ڈر کیسے تھا اور یہ ڈر کیسے تھا، اس کے اندر کیا فرق ہے. قرآن نے دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے. آپ قرآن کے اندر جو وصل ہے اس کو ثابت رکھے. اگر قرآن کے وصل کو آپ ثابت نہیں کریں گے اور اس کے اندر انقطاع کریں گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن یہی چیز تو بیان کرتا ہے. یہدی به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین، کہ یہ قرآن ہی ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہدایت پاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں. اب گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں. اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے کیا ہوا عہد جو ہے اس کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور یہ قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں کس چیز کو؟ جس کا اللہ نے امر دیا ہے. اور وہ امر کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات کے اندر ان یوصل، وصل پیدا کرو. یہ نہیں کہ ایک حکم کو آپ مان رہے اور دوسرے کا انکار کر رہے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض آیتوں کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب. اور جو کوئی ایسا کرے گا کہ قرآن کی بعض آیتوں کو مانے اور بعض کا انکار کرے تو دنیا میں اسے ذلیل کر دوں گا، اور آخرت میں اللہ فرماتا ہے شدید عذاب کے اندر بیان کر اس کو بھیج دوں گا. اللہ کی کتاب کے اندر اللہ فرماتا ہے سورۃ قصص کے اندر وَلَقَدْ وَصَّلْنَا الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً اس کتاب کو ہم نے وصل بنا کر بھیجا ہے، وصل بنا کر. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا الْقَوْلَ، اس کتاب کو ہم نے پیوست کر کے بھیجا ہے. اس کے اندر وصل ہے، فصل نہیں ہے. یہ کتاب ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. آپ بار بار کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جادو سے ڈر گئے. اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ جب قرآن ایک چیز بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس چیز سے ڈرے تھے اللہ نے تسلی دی اس کو، لا تخف انک انت الاعلی. اگر موسیٰ علیہ السلام رسیوں سے ڈرتے، ان عصا سے ڈرتے، اس کرتب سے ڈرتے، تو جس طرح اللہ نے وہاں موزے کے ٹائم پہ اللہ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ خذھا ولا تخف، آپ اس کو پکڑیے مت ڈریے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اس کو دوبارہ ہم اپنے شکل میں لے آئیں گے. دیکھو وہ یہاں اس چیز سے ڈرے تھے، اس عصا سے، اس اژدہا سے ڈرے تھے، اس لیے اللہ نے اژدہا کا ذکر کیا. وہاں بھی اگر موسیٰ علیہ السلام
ان رسیوں سے اور ان لاٹھیوں سے ڈرے ہوتے تھے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف تو اس بات کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جادو سے ماہیت تبدیل نہیں ہوتی. جب ماہیت تبدیل نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسیاں ہی تھی, وہ لاٹھیاں ہی تھی. تو موسیٰ رسی اور لاٹھیوں سے کیسے ڈر گئے؟ اب آپ بتائیں نا, وہ تو سانپ نہیں بنے تھے. آپ خود کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ کوئی منتر جنتر سے یا جادو سے کسی چیز کی ماہیت کو تبدیل کر دے, اس کی شکل و صورت کو تبدیل کر دے, اس کی تخلیق کو تبدیل کر دے, جان سے بے جان سے جاندار بنا دے, جاندار سے بے جان بنا دے, گورے سے جو ہے کالا بنا دے, کالے سے گورا بنا دے. یہ کام وہ نہیں کر سکتے. جب وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں, لازمی بات ہے انہوں نے کرتب کیا تھا نا. اللہ کے بندو, غور و فکر کرو, عقل سے کام لو. اگر یہ جادو جس طرح آج ہمارے ان علماء سو نے جس طرح سمجھا ہے, علماء حق نہیں, علماء سو نے جس طرح سمجھا ہے, آج اس امت کی اکثریت نے جس طرح جادو کو سمجھا ہے, اگر جادو ایسے ہی ہوتا تو امریکہ ایٹم بم اور میزائل نہیں بناتا, انڈیا ایٹم بم اور میزائل نہیں بناتا, برطانیہ ایٹم بم اور میزائل نہیں بناتا, وہ لاکھوں کی فوج نہیں رکھتے, وہ اپنے انٹیلیجنس کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ نہیں پھیلاتے. بس اپنے پاس 2-4 کا جادوگر بٹھا لیتے اور اس کے بعد اپنا کام جو ہے جنتر اور منتر اور جادو سے جو ہے وہ نکالتے. دنیا کے اندر آپ دیکھیے, مشاہدہ بھی نہیں ہے کسی بھی تھانے کے اندر, تحصیل کے اندر آج تک ایسے کیس نہیں آیا ہے کہ